خوشی کی علامت بن گیا یہ عید کا چاند. اور شاعروں نے اس پر بڑے اشعار لکھے، لیکن فاسقوں کے شعر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارے اکابر میں سے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا، فرماتے ہیں عید گاہ ماں غریباں کوئے تو، کہ ہماری عید گاہ تو اے محبوب تیری گلی ہے. عید گاہ ماں غریباں کوئے تو، انبساط عید دیدن روئے تو. اور عید کی خوشی اے محبوب تیرے چہرے کو دیکھنا ہے. کھانے پینے کی خوشی تھوڑی ہوتی ہے، محبوب سے ملنے کی خوشی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ کی بیٹی زیب النساء مخفی، اس نے بھی عجیب شعر کہا. کہتی ہے مرغ دل را گلشن بہتر دکھوئے یار نے. مرغ دل کے لیے کوئے یار سے بہتر گلشن اور کوئی نہیں. مرغ دل را گلشن بہتر دکھوئے یار نیز، طالب دیدار را ذوق گل و گلدار نیز. جو دیدار کا طالب ہوتا ہے اسے گل و گلدار کی چاہت نہیں ہوتی. گفتما دیش کے بتاں اے دل کے حاصل کر دئی. میں نے پوچھا اے دل تو نے ان بتوں کے عشق سے کیا پایا؟ گفت مارا حاصل جزنا لہائے دار نے. اس نے کہا کہ ان نفسانی محبتوں سے رونے دھونے کے سوا مجھے کچھ نہیں ملا. پھر کہتی ہے چند قطرے خون دل مخفی برائے محوشاں، ریختن برخاک گل ایشے وے اتار نیز. اے مخفی، یہ دل جو 2 قطرے خون کا ہے، اس قطرے کو مٹی کے اوپر بہا دینا یہ عطار کا شیوا نہیں ہوا کرنا. یہ دل تو کسی اور کام کے لیے. تو اللہ والوں کو تو عید کے دن میٹھا کھانے کی خوشی نہیں، اللہ تعالیٰ کی دید کی خوشی. اس لیے کسی بزرگ سے پوچھا کسی نے حضرت عید کب ہوگی؟ پوچھتے ہیں نا جلدی میں، حضرت عید کب ہوگی؟ انہوں نے فرمایا جب دید ہوگی تب عید ہوگی. جب دید ہوگی تب عید ہوگی. تو حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں عید گاہ ماں غریباں کوئے تو، انبساط عید دیدن روئے تو. عید کی خوشی اے محبوب تیرے چہرے کی دید ہے. سب ہلال عید قربانت کنم. فرماتے ہیں میں عید کے 100 چاندوں کو قربان کر دوں. اے ہلال عید ماں ابروئے تو، اے کہ تیرا ابرو وہ میرے لیے ہلال عید کی مانند ہے. تو اصل چیز تو محبوب کی دید ہوتی ہے. ان کی دید ہوگی اور ہماری عید ہوگی. اس لیے آج ہم یہی دعا مانگے کہ رب کریم عید کو عید بنا دیجئے، اپنی دید عطا فرما دیجئے. اللہ رب العزت نے اس امت کو 30 روزے عطا کیے، بنی اسرائیل کو 40 روزے، 40 چلا پورا. تو بنی اسرائیل کے 40 روزے اور امت محمدیہ کے 30، مگر ان کو اجر 40 کا ملے گا. مزہ دیکھیے، مزدوری تھوڑے وقت کی اور اجر زیادہ. وہ کیوں کہ اوور ٹائم بھی عطا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کی سنت بنا دیا آخری 10 دن کا اعتکاف، تو 20 دن تو 20 بنے. اور یہ جو 10 دن کا اعتکاف تھا، معتکف دن اور رات دونوں عبادت کی حالت میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو 20 دن کے برابر بنا کر 40 دن سمجھ لیا، لہذا مومن کو 40 دنوں کا ثواب عطا کیا جائے گا. تو امت روزے 30 رکھے گی اور اجر 40 روزوں کا پائے گی. سبحان اللہ. دوسری خوشی مومن کو ملے گی. حدیث پاک میں فرمایا فرحۃ عند لقاء الرحمن،
وہ خوشی ملے گی کہ جب رحمان سے ان کی ملاقات ہوگی. یعنی ایک خوشی تو اب ملی، اور دوسری خوشی ملے گی قیامت کے دن. قیامت کا دن اس کو قرآن مجید میں یوم التغابن کہا. تغابن کہتے ہیں فیصلہ. یوم التغابن فیصلے کا دن. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. کیا مطلب؟ کہ وہ ایسا دن ہوگا اے انسان، یا تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا پھر زندگی کی بازی ہار جائے گا. وہ ہمارے لیے ہار جیت کا دن ہوگا. اس دن میں اگر مومن کو رحمان کی ملاقات سے خوشی ہو تو یہ جیت کی دلیل ہوتی ہے، یہ جیت کی خوشی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے مومن کو اللہ تعالیٰ جیت کا دن بنا دیں گے. طالب علم پاس ہوتے ہیں نا تو ہار پہنتے ہیں. پتہ نہیں اس کا نام ہار کیوں رکھ دیا، اس کا نام تو جیت رکھنا چاہیے تھا. ہارنے والے کو تو ہار نہیں نہ پہناتے، وہ تو جیتنے والے کو. تو بہرحال وہ خوشی کا دن ہوگا مومن کے لیے. 3 دن ہماری زندگی کے بڑے اہم، توجہ فرمائیے. ایک وہ دن جب انسان دنیا میں آتا ہے، اور ایک وہ دن جب انسان دنیا سے اپنے رب کی طرف جاتا ہے، اور تیسرا وہ دن جب قیامت کے دن بندے کو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. یہ 3 دن بڑے اہم. ایک دن تو ہمارا گزر چکا کہ دنیا میں آئے، 2 دن باقی ہیں. اللہ کرے کہ وہ دونوں دن ہمارے لیے خوشیوں بھرے دن بن جائے، اور قیامت کا دن ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشیوں کا دن بنے. تو روزہ دار کے لیے حدیث پاک میں خوشخبری کہ قیامت کے دن اس کو ایک خوشی اس دن ملے گی. اس دن سلامتی مل جائے. اللہ اکبر. دیکھیں یہ جو بندہ سلام کرتے ہیں نا کسی کو، تو یہ بھی خوشی کا پیغام ہوتا ہے. خوشی کا پیغام ہوتا ہے یہ بھی. تو مومن کے لیے وہ سلامتی کا دن بن جائے گا. اچھا، ایک بات درمیان میں ابھی دل میں آئی، آج کرتا چلوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کرنے کا بہت تاکیداً حکم فرمایا. فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو اپنے درمیان میں پھیلاؤ. ہر بندے کو، واقف ناواقف سب کو سلام کرو. صحابہ کرام اگر درخت کی اوٹ میں بھی چلے جاتے تھے تو باہر نکلتے تھے تو سلام کرتے تھے ایک دوسرے کو، کثرت سے سلام کرتے تھے. اب ایک نقطہ ہے، علمی نقطہ ہم طلباء کے لیے، کہ اللہ رب العزت کے محبوب جب قیامت کے دن اللہ تعالی سے ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے وہاں جا کے سلام کیوں نہ کیا؟ ذہن میں خیال آتا ہے نا؟ بھائی محبوب کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے معراج پر، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، تو السلام علیکم کیوں نہ کہا بھائی؟ جبکہ امت کو اتنی تاکید، السلام علیکم نہیں کہا. کیا کہا؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. قولی تعریفیں، بدنی عبادتیں یا مالی عبادتیں، سب کی سب اس اللہ پروردگار کے لیے. اتنی تعریف کی، 3 باتیں کہہ دیں. سلام کا لفظ کہیں نہیں. کیوں؟ بنیادی وجہ یہ کہ سلامتی کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس پر مصیبتیں اور پریشانیاں آنی ہوتی ہیں. اس کو دعا دی جاتی ہے کہ تم مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ جاؤ. تو پروردگار تو خود سلام ہے، تو اس کی شان اس سے بالا ہے، اونچی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے جا کر تعریف کر دی
جب نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی اور 3 الفاظ میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اب اس کے جواب میں پروردگار نے جواب فرمایا السلام علیک ایھا النبی. دیکھا اب سلامتی کی بات آئی. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھا الجزاء والاحسان الا الاحسان. 3 تعریفیں محبوب نے کی تھی، 3 الفاظ میں جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا. جب جواب مل گیا تو نبی علیہ السلام کی امت پر شفقت دیکھیے. آپ کو امت کے غریب یاد آئے، امت کے گناہگار یاد آئے. آپ نے اس سلامتی میں اپنی امت کو شامل کرنے کے لیے فرما دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ تو یہ سلامتی تو مومنوں کے لیے، لہذا قیامت کے دن مومنوں کے لیے سلامتی. ارشاد فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. دیکھا خوشی، مومنوں کو سلامتی ملے گی پروردگار کی طرف. یہ تو رب کریم کی طرف سے سلام مل رہا ہے. جب آگے جائیں گے نا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، تو جماعت کی شکل میں پروٹوکول کے ساتھ، جیسے کسی مہمان خصوصی کو لے کے جاتے ہیں ایسے جنتیوں کو لے کے جائیں گے. اور جب یہ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جنت کے پاس پہنچتے ہی والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ملائکہ ہر دروازے سے نکل کے ان کے پاس آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سلامتی کی خوشیاں، سلامتی کی خوشخبریاں مل رہی ہوں. تو مومن کے لیے وہ خوشی کا دن ہوگا، کیونکہ اس کو ہر طرف سے مبارکیں. وہ جو کہیں گے نا فرشتے سلام علیکم، تو اس کا لفظی ترجمہ تو یہ نا تم پر سلامتی ہو. مفہوم یہ ہے کہ فرشتے کہیں گے اور تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو اور تمہیں شاباش ہو. بما صبرتم، تم نے کتنی صبر کی زندگی گزاری. فنعم عقبی الدار، دیکھو تمہیں کیسا اجر ملا. تو سلام علیکم شاباش کا مفہوم ہے. فرحت عند لقاء الرحمن، رحمان کے ساتھ جب ملاقات ہوگی تو وہ فرحت کا وقت ہوگا. چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات مومن کے دل کی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اپنی ملاقات ایسی عطا فرمائے کہ جیسی ایک کریم آقا کی اپنے غلام کے ساتھ ہوتی ہے. کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت قیامت کے دن بندے کی اللہ سے ملاقات کیسی ہوگی؟ فرمان لگے کہ جو نیک ہوں گے ان کی ملاقات ایسے ہوگی کہ جیسے پردیس میں گیا ہوا کوئی بڑا محبوب مدتوں کے بعد گھر آتا ہے تو اس کی ضیافت ہوتی ہے اور ناز برداریاں ہوتی ہے. پردیس میں گیا ہوا محبوب مدتوں کے بعد گھر آتا ہے، یا جیسے 10 دن کے بعد آپ گھروں کو جائیں گے، ضیافت بھی ہوگی، ناز برداریاں بھی ہوں گی، خوشی سے استقبال بھی ہوں گے. تو فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی تو ایسی ملاقات فرمائیں گے. اور رہ گئے مجرم تو فرمایا کہ جس طرح بھاگا ہوا غلام جو چوری کر کے بھاگا پکڑا جائے اور اپنے مالک کے حضور پیش کیا جائے، جس طرح وہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، اس طرح اس کو اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا.